نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ اور جب بھی اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں یا کسی مسافت کو طے کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک ہے صدقہ کرنا، کوئی آپ کے در پہ آیا، آپ کے گھر پہ آیا، دفتر میں آیا، دکان پہ آیا اور اس نے صدقے کا سوال کیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، آپ نے اس کو عطا کیا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن پاک کی آیا مبارکہ بتا رہی ہے کہ آپ خود چل کے جائیں صدقہ دینے کے لیے، آپ خود چل کے جائیں۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں، جو چل کے جائے گا، مثلا میں آج تک کسی کی دکان پہ نہیں گیا، کسی کے دفتر میں نہیں گیا، کسی کے گھر نہیں گیا، کہیں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں، جس ساتھی نے کوئی خدمت کرنی یہاں تشریف لے آتے ہیں، تو ان کا وہ میرا یہ عمل ان کو یہاں تک لے کے آ رہا ہے، اور ان کا یہاں تک آنا اللہ اپنے پاک کلام میں یاد فرما رہا ہے۔ کوشش یہ کریں خود جائیں، جہاں پر بھی آپ نے، جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ دیں، ضرور دیں بسم اللہ، لیکن خود تشریف لے جائیں اور لے جا کے دیں تاکہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ پر عمل بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا بھی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اور اللہ صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ہم بکریوں کے بچوں کو، گائے کے بچوں کو پالتے ہیں، ہاں جی، تو اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام ارشاد، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمائیں، اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح مشکات شریف میں 1913 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، ایما مسلمن کسا مسلمن سون علی عرین کساہ اللہ من خضر الجنہ و ایما مسلمن اطعما مسلمن علی جوع اطعم اللہ من ثمار الجنہ و ایما مسلمن سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من رحیق المختوم، رواہ ابو داود و ترمذی۔ ان تمام محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کسی ننگ بدن مسلمان کو لباس پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان بھائی کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان بھائی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے کستوری سے سیل بند خالص شراب پلائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شراب ہے، یہ دنیاوی شراب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شراب ہے اور جنت کی شراب ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے ایک بات تو واضح ہو گئی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ صدقہ ہمیشہ حلال رزق کا قبول کرتا ہے، صدقہ حلال رزق کا قبول کرتا ہے، حرام مال کا صدقہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ قبلہ آپ ساری زندگی حلال کمائی میں سے نا عمرے پہ نہ جا سکیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج پہ نہ جا سکیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا۔ اگر حلال کمائی نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، اللہ اچھا جی حرام کمائی ہے اور ہر سال عمرے پہ یا حج پہ جا رہے ہیں، تو اس حج اور عمرے پر جانے پر بھی اللہ جوتے پھیرے گا، پھینٹی لگے گی۔ ایک حرام کا پیسہ، دوسرا کام ادھر لگایا تم نے، ہیں مسجد میں کرنا، ہاں جی، آپ اللہ معاف کریں، اب کئی ساتھی آ کے یہ بات بتاتے ہیں کہ لوگ اپنے کالے پیسے کو جو ہے وہ چیریٹی کے اندر دے کر، دسترخوان لگا کر، پیسہ سارا حرام کا کمایا اور دسترخوان لگایا۔ کھانا کھلانا بے شک بڑا افضل عمل ہے، کھانا کھلانا بہت افضل عمل، لیکن حرام کے پیسے سے کھلانا بہت کبھی عمل ہے،
بہت برا. وہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صدقہ جو دیتے ہیں حکومت پاکستان آپ سے نہیں پوچھتی کہ آپ نے یہ صدقہ کن پیسوں سے دیا. اب 5 لاکھ روپے کا 5 کروڑ کا گھپلہ کیا، 5 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دی، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. مسجد کے اندر چوری کی بجلی چلانا یہ بھی حرام ہے، پانی چوری کا چلانا یہ بھی حرام ہے. اس طرح دیگر معاملات سود کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے، غبن کے پیسے سے، یا کوئی بھی ایسا فعل جو آپ کو حرام کمائی سے حاصل ہوا اللہ کی راہ میں، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ حرام کے پیسے کو، سود کے پیسے کو، شراب کے پیسے کو، زنا کے پیسے کو ثواب سمجھ کر نیکی میں لگائے گا، وہ سیدھا کافر ہو جائے گا. وہ سیدھا کافر کیوں ہوگا کہ کئی قرآن پاک کی آیات مقدسات اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی سیدھی مخالفت ہو رہی. اور جب جن کے پاس حلال پیسہ ہو ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال شيئا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رواه المسلم. یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور اس وقت میرے سامنے مشکات شریف کھلی ہوئی ہے، 1899 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. جو معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. تیسرا، اور جو کوئی اللہ کی راہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ کس نے کہا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بظاہراً ہمیں کیا لگتا ہے؟ مال کم ہو گیا. 100 روپے میں سے اگر 10 روپے صدقہ کر دیے، میرے پاس تو 90 رہ گئے، 10 تو صدقہ ہو گیا. لیکن اللہ کے حبیب کہتے ہیں نہیں اللہ کے بندے، تیرا میت غلط ہے. تیرے پاس جو ہیں وہ 90 روپے ہیں، تو نے سمجھا کہ وہ 90 رہ گئے، 100 میں سے 10 نکل گئے، لیکن تجھے نہیں پتا جب کل قیامت والے دن اللہ ان 10 کا تجھے اجر دے گا تو بات کہاں تک جا کے پہنچے گی، اور تصور نہیں کر سکتا. اب خود تصور کر لو، کم صدقہ دینے سے مال کم ہوا یا اچھا جی. پھر کسی کو معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. دنیا کا سب سے بدترین انسان کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے بدترین انسان، برا ترین انسان جس کو اللہ بالکل ناپسند کرتا ہے، وہ ہے جی جس کی زبان اور اس کے عمل سے لوگ اس کے قریب نہ جاتے ہو. یار یہ بہت گالی نکالتا ہے، یار بہت بدتمیز آدمی ہے، یہ جب بھی بات کرتا ہے کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی سلسلہ نہیں. لوگ اس کے شر سے، اس کی گندی زبان سے، اس کے برے جو ہے بیہیویئر سے لوگ دور ہو جائیں، وہ اللہ کے نزدیک سب سے برا ترین انسان ہے. تو معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بڑھتی ہے. اور جو اللہ کی راہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے. 2 چیزیں جب قبلہ پاس آتی ہیں، ایک پیسہ اور ایک علم، تیسرا اختیار بھی. پیسہ آ جائے، علم آ جائے یا اختیار آ جائے تو بندے کے اندر تکبر تو ایویں ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. پیسہ جس کے پاس آ گیا اس کے اندر بھی تکبر آ گیا، علم جس کے پاس آ گیا اس کے پاس بھی تکبر آ گیا، اختیار جس کے پاس آ گیا وہ بھی کہتا ہے بس میں ہوں، اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں. جی اللہ اکبر. پھر میرے آقا جی آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں. میرے آقا یہ سنن ابن ماجہ شریف میں 1843 نمبر پر روایت موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر امامہ فیستقبلہ النار وینظر عن ایمن منہ فلا یرا الا شیئا قدمہ وینظر عن اشام منہ فلا یرا الا شیئا قدمہ ومن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل. حضرت
امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن کلام کرے گا. ہر بندے سے اللہ کل قیامت والے دن کلام کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. ڈائریکٹ بندہ اور اللہ دونوں کلام کر رہے ہوں گے. وہ آمنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی, اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی, دائیں جانب دیکھے گا تو اعمال کے سوا کچھ نہ پائے گا, بائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا ادھر بھی کچھ نہ دیکھے گا. لہذا تم میں سے جو جہنم سے بچ سکے تو اسے اپنے بچاؤ کا سامان کرے, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرے. کل قیامت والے دن حضرت اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اللہ کے روبرو ہونا ہے, اور یہ تو پکی بات ہے, یہ تو کنفرم بات ہے حضرت کہ اس دن کوئی بھی شخص, کوئی بھی فرد واحد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس عدالت سے محروم ہو جائے. ہر ایک بندے کو اللہ کا سامنا کرنا ہے, کلام کرنا ہے, ترجمان کوئی نہیں, سیدھی دو ٹوک بات, ادھر بندہ ہے ادھر مالک ہے. ہاں بھائی, وہ ادھر دیکھے گا اپنے سیدھے دیکھے گا تب بھی اعمال, ادھر دیکھے گا تب بھی اعمال, آگے دیکھے گا آگ. بھائی اس لیے آقا جی نے فرمایا او اللہ کے بندے, جب تو نے حاضر ہونا ہی ہے اور سارا دار و مدار تیری نجات کا تیرے اعمال پر ہے, ایک ہے اللہ کا خاص کرم, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے خاص کرم سے 100 گناہوں کے دفتروں والے بھی معاف کر دیے جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 100 گناہ کے دفتروں والا میں ہی ہوں, نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. ہر ایک کا اپنا حساب, جو ایک جرنل اللہ نے قانون بنایا نا, یہ ایک ہے خصوصی کرم, ایک ہے خصوصی کرم. 70,000 بندہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر حساب کتاب کے جائے گا, یہ خاص کرم ہے. وہ ایکسیپشنل کیس ہیں, کوئی شاذ و نادر کیس ہوں گے ایسے, بہت کم کیس ہوں گے ایسے, بہت بڑے بڑے گناہ گار آئیں گے جن کے پلے ایک نیکی بھی نہیں ہوگی, اللہ معاف کر دے گا. یہ اس کا خاص اختیار ہے, یہ اس کا خاص اختیار ہے. وہ جس کو بھائی ساری دنیا کو وہ جنتی بنا دے, کس کی کیا ضرورت ہے اللہ سے کوئی پوچھ سکے؟ کسی ساروں کو اگر جہنم میں ڈال دے, کسی کی ضرورت ہے اللہ سے سوال کر سکے؟ نہ بھائی. لیکن اس نے ایک جنرل قانون بنایا ہے بھائی, ہر ایک نے اللہ کا سامنا کرنا ہے, اور جو فیصلہ ہوگا وہ تمہارے اعمال پر ہو. تو آقا جی نے فرمایا جب فیصلہ اعمال پر ہی ہونا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ حاصل کریں. اچھا جی, نیکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو مسکرا کے ملنا, یہ بھی نیکی ہے. پانی پلا دینا, یہ بھی نیکی ہے. کسی کے لیے رستہ آسان کر دینا, یہ بھی نیکی ہے. کسی کی مدد کر دینا, یہ بھی نیکی. ہزاروں قسم کی نیکیاں ہیں. اور اس وقت سب سے بڑی نیکی کیا ہے میرے نزدیک؟ 5 وقت نماز پڑھنا, یہ سب سے بڑی نیکی. تو یہ ہو گئی نا, تو باقی ساری قبول ہیں, چھوٹی موٹی بھی قبول ہیں. لیکن اگر فرائض ہی رہ گئے, نماز رہ گئی, روزہ رہ گیا, حج رہ گیا, زکوٰۃ رہ گیا, بڑی بڑی ساریاں رہ گئی ہیں, تو پھر یہ چھوٹیاں موٹیاں نیکیاں کسی کام نہیں ہونی. بھائی آپ کو وہ انکریمنٹ کہتے ہیں جی, بونس ہے. بونس جب ہی ملتا ہے جب اصل موجود ہو. تنخواہ ہوگی تو بونس آئے گا. تو جو بندہ کے پاس تنخواہ نہیں, بونس کس پہ لگے گا؟ یہ ساری چھوٹی نیکیاں یہ بونس ہے, اور یہ اصل بونس لگے گا فرائض عبادات کے ساتھ. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و